ترکوں کے ہاتھ سے بیت اللہ کی انتظامی امور نکلے. ترک بڑے عقیدت مند تھے، اللہ والے لوگ تھے. تو ترکوں نے صحابہ اکرام، بزرگان دین، امہات المؤمنین کی قبروں کے اوپر گنبد بنائے ہوئے تھے. تو جب نظام ترکوں کے ہاتھوں سے نکلا، عربوں کے پاس آیا تو عربوں نے علماء کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ قبروں کے اوپر گنبد بنانا کیسے ہے. تو علماء نے قرآن کے بعد سب سے مضبوط صحیح احادیث کی کتاب بخاری شریف کھولی اور ایک حدیث آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے حکمرانوں کے سامنے رکھی. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبروں کے اوپر گنبد بنانا یہ ممنوع ہے. تو علماء نے رائے یہ دی کہ قبروں کے اوپر سے گنبدوں کو مسمار کر دیا جائے. چونکہ حدیث کا حکم ہے اور ممانعت ہے تو حدیث سے اوپر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. اب جب مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ قبروں کے اوپر سے گنبدوں کو ہٹانا شروع کیا، سارے گنبد ہٹا دیے. اب جب بات روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی گنبد ہے، تو حکمرانوں نے مزدوروں کو روک دیا اور کہا کہ باقی گنبدوں کی بات الگ ہے لیکن گنبد حضرا کی بات الگ ہے. اور کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس لیے اس گنبد کے بارے میں پہلے امت مسلمہ کے اکابر سے مشورہ کیا جائے گا. اب ایک وفد ام المدارس دارالعلوم دیوبند پہنچا اور محتمم دارالعلوم دیوبند کو کہا کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے آئے کہ ہم نے سارے گنبد گرا دیے لیکن گنبد حضرہ باقی ہے، اور ایک طرف حدیث ہے کہ قبروں کے اوپر گنبد بنانا یہ ممنوع ہے. سارے گنبد ہم نے گرا دیے لیکن گنبد حضرہ کے بارے میں ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے. محتمم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ مسئلہ انتہائی نازک ہے، اس کے لیے میں کبار علماء سے مشورہ کروں گا. ایمرجنسی میں بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا گیا. ایک دن اور ایک رات کے بعد بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند میں جمع ہوئے، جنہیں جبال العلم، علم کا پہاڑ. اب علماء سجدے میں سر رکھ کر رو رہے کہ یا اللہ یہ معاملہ تو گنبد حضرہ کا ہے، عزت و ناموس مصطفیٰ کا ہے، اللہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر، ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط بات نہ ڈال. اب رونے گڑ گڑانے کے بعد علماء دارالعلوم دیوبند کے شہر میں آئے. عصر کے بعد جو عرب علماء سعودی عرب سے تشریف لائے تھے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قبور کے اوپر گنبد بنانا یہ ممنوع ہے. تو اگر آپ کو اس حدیث کے سند پر، ان کے راویوں پر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. اگر نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر جیسے تمام گنبدوں کو ہٹایا گیا تو گنبد حضرا کو بھی ہٹایا جائے گا.
اب علماء خاموش ہیں. ایک شخص کمزور جسم کا، چھوٹے قد کا، ہلکی سی ٹوپی پہنی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے یہ راز میرے سینے میں ڈال دیا اور مجھ پر یہ مسئلہ کھول دیا ہے. اور فرمایا کہ تمام گنبد جو گرائے گئے ہیں، پہلے قبریں بنی، اس کے بعد گنبد بنے، تو ان گنبدوں کو گرانا چاہیے تھا. لیکن روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ الگ ہے. یہاں پہلے گنبد بنا، پہلے روضہ بنا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین یہاں ہو. اس لیے اس کو نہیں گرانا چاہیے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہوا. حضور کا روضہ پہلے سے بنا تھا، حضور کی تدفین بعد میں ہوئی، اور اس کے بعد تمام امت کے علماء کا اس پہ اجماع ہوا کہ روضہ اقدس کے گنبد کو، گنبد حضرا کو نہیں گرایا جائے گا. اور وہ شخصیت کون تھے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ.